أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تاجدار امامت کے 9ویں ستارے امام نقی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام نقی علیہ السلام کی ولادت 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 254 ہجری سامرا میں ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ نے زندگی کے ابتدائی 13 سال مدینہ میں گزارے اور پھر حاکم وقت کے بلانے پر سامرا تشریف لے گئے اور تا وقت شہادت آپ سامرا میں ہی مقیم رہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امام تقی علیہ السلام کے بعد امام نقی علیہ السلام وہ دوسرے امام ہیں جو بچپنے میں مقام امامت پر فائز ہوئے، لیکن کیونکہ شیعہ اس مرحلے کو پہلے طے کر چکے ہیں کہ بچپنے میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت امام تقی علیہ السلام کے 6 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے، لہٰذا اس مشکل کو آسانی کے ساتھ سر کر چکے تھے اور اب امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے لیے اس معاملے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ لہٰذا جس طرح سے امام تقی علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنے میں شیعوں کو ابتدا میں پس و پیش ہوئی، لیکن امام نقی علیہ السلام کی امامت کو بہت آسانی کے ساتھ تمام شیعوں نے قبول کر لیا۔ اگر ہم 7ویں امام حسین کاظم علیہ السلام کے بعد سے دیکھیں تو خاص طور پہ ہم اس بات کو درک کرتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ان کے آبائی وطن مدینہ سے بلا کر زیادہ تر ان علاقوں میں رکھا گیا جو کہ مرکز خلافت اور حکومت سے قریب تھے، یا ان علاقوں میں جہاں پر عام لوگوں کا گزر اور جانا مشکل تھا، جیسے کہ سامرا ایک عام شہر سے ہٹ کر علاقہ تھا اور ایک فوجی چھاونی کا علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا، لہٰذا یہاں پر اس لیے آپ کو ٹھہرایا گیا تاکہ براہ راست آپ اپنے شیعوں سے رابطہ نہ رکھ سکیں اور آپ کی وہ مقام امامت سے لوگ زیادہ استفادہ نہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، اس اعتبار سے اگرچہ ہر زمانے میں امام کو چاہے بحیثیت امام نہ بھی پہچانا گیا، لیکن آپ کے کرامات اور فضائل تمام زمانے پر ظاہر ہوئے۔ خود امام نقی علیہ السلام اگرچہ آپ سامرا میں آپ کا قیام ایک غربت کے عالم میں تھا اور آپ حاکم وقت کی نظارت میں تھے، ایک نظر بندی اور قید کی حالت میں تھے جو بظاہر ایک قید خانہ نہیں تھا۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ امام حسین کاظم علیہ السلام کے بعد اگرچہ ائمہ طاہرین پہ بہت سختیاں کی گئیں لیکن آپ کو قید خانے میں نہیں رکھا گیا، بظاہر دربار میں یا بظاہر ایک اچھے طریقے سے اپنے دربار کے اندر بلایا گیا یا اپنے قریب رکھا گیا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کی قید ہی محسوب ہوتی ہے۔ امام نقی علیہ السلام کو جب سامرا لایا گیا تو امام نقی علیہ السلام کو حاکم نے مامور کیا تھا کہ آپ ہر روز دربار میں تشریف لائیں۔ جب بھی امام نقی علیہ السلام دربار میں تشریف لاتے تو دربان بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے راستے آپ کے سامنے سے پردوں کو ہٹاتے اور آپ کو حاکم کے ساتھ جو مخصوص نشست تھی وہاں پر آپ تشریف رکھتے اور جب جانے لگتے پھر پردوں کو ہٹایا جاتا۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے درباریوں نے اعتراض کیا کہ اگر تو انہیں اس طرح سے عزت دیتا ہے تو خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ امام نقی علیہ السلام محترم ہیں اور آپ کی امامت اور ولایت پر عقیدہ پختہ ہو جائے گا، لہٰذا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دربانوں کو حکم دے کے ان کے لیے پردے کو نہ ہٹائیں۔ متوکل نے ایسا ہی کیا اور جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو دربانوں نے پردہ نہ ہٹایا، خود بخود ایک ایسی ہوا چلی کہ امام کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور امام دربار میں تشریف لے گئے۔ جب امام علیہ السلام دربار سے جانے لگے خود بخود مخالف سے ہوا آئی اور اس نے پردوں کو ہٹا دیا اور امام کے لیے راستہ بن گیا، امام تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد متوکل نے حکم دیا کہ پہلے کی طرح دربان پردہ ہٹائیں تاکہ
یہ تو اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ لوگ آپ کی امامت پر مستحکم عقیدہ بٹھا لیں گے۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس واقعات موجود ہیں جس سے امام کی فضیلت اور آپ کے علمی مقام اور دیگر فضائل بہت آسانی کے ساتھ واضح ہوتے ہیں۔ لیکن اصلی ترین سوال کہ خود امام علیہ السلام نے اپنے اس سخت ترین دور میں امامت کے فرائض کو کیسے انجام دیا۔ جہاں پر یہ دور امامت کی سختی کا دور ہے، وہیں پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تاریخ اسلام میں یہ فرقوں کی پیدائش کا دور ہے، اور عام طور پہ اس اعتبار سے بھی یہ ایک علمی بحث و گفتگو کا زمانہ ہے، علمی وسعت اور گسترش کا زمانہ ہے۔ اس اعتبار سے جہاں پر اسلامی علم اور دینی علم ہے، وہیں پر وہ غیر کے علم یعنی یونانی علم سے اور غیروں کے علم سے بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جدید علوم کی پیدائش کا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، علوم کی گسترش اور وسعت کا زمانہ بھی، جس کے نتیجے میں جدید فرقوں کی پیدائش بھی۔ ہمیشہ جدید فرقوں کی پیدائش حکومتوں کے مطمع نظر رہی ہے، اور حکومتیں ہمیشہ ایسے فرقوں کو مالی امداد بھی دیتی ہیں، انہیں سیاسی طور پر مستحکم بھی کرتی ہیں جن فرقوں کی بنیاد ان کے مخالفین کی قوت کو کم کرنے پر ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے شیعت کی قوت کو کم کرنے کے لیے جو فرقے پیدا ہوئے، اور اس اعتبار سے ان فرقوں کو اہمیت بھی دی گئی۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں، امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں غالیوں کے فرقے پیدا ہوئے، اور سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے بعد غالیوں کی مذمت میں جو کلام ہمیں ملتا ہے، جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے، وہ خود امام نقی علیہ السلام کے سیرت میں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ خاص فتنہ آپ ہی کے زمانے یعنی ان 3 اماموں کے زمانے میں پیدا ہوا۔ امام نقی علیہ السلام کے خاص کارناموں میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ ہے۔ عزیزان گرامی، زیارت جامع کبیرہ ولایت اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ صرف قصیدہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک چند فضائل کا ذکر ہے، بلکہ کلام معصوم، خود معصوم کا حقیقتاً معصوم کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، مقام معصوم کو بیان کر رہا ہے۔ اس زیارت جامع کبیرہ کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ خود امامت نے ولایت کا دفاع کس انداز میں کیا ہے۔ اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیکھیں تو پہلے 4 اماموں کا زمانہ ولایت کا اثبات تو ہے، ولایت کا بیان تو ہے، لیکن اپنی کم ترین سطح پر ہے، اور ہمیں ایک مظلومیت جو امامت کی نظر آتی ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جو پر آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، آپ نے رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی ہے، اور جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت سے بعد، وہ امام علی علیہ السلام کے مقام کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اول المسلمین اور سید المومنین ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے اس کے باوجود پوری زندگی امام علی علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور ہر موقع پر رسول خدا نے امیر المومنین کا تعارف کروایا اپنے جانشین کے طور پر، اپنے نفس کے طور پر، لیکن اس کے باوجود رحلت رسول خدا کے بعد وہ تمام تر حالات جو امام علی علیہ السلام کو دیکھنا پڑے، اور آپ اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑا۔ اور نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں خطبہ شکیہ میں کہ قریش نے جس دلیل پر اپنے لیے حق کو ثابت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، تو میں ان سے بھی زیادہ کا قرابت دار ہوں، اور اگر یہ کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں تو میں مہاجر ہوں۔ تو اس اعتبار سے یعنی آپ نے اپنے مقام ولایت کو، وہ اس اعلیٰ مقام کو جو اللہ کی جانب سے آپ کو ملا ہے، اس کا تعارف نہیں کرواتے، بلکہ آپ ایک ظاہری اور محسوس ہونے والی نسبتوں کے ذریعے
خود اگر کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے کسی الہی آسمانی اس تعارف کو نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ ان سادہ سی چیزوں کو جسے ایک ہر مسلمان بغیر کسی تعصب کے سمجھ سکتا ہے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نواسہ رسول ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے مقام امامت کا تعارف نہیں کرواتے ہیں؟ لوگ آپ کے عالم ہونے، ظاہر، متقی اور اولاد رسول ہونے منکر نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے سارا عالم اسلام آپ کو محترم جانتا ہے، آپ کے مقام کا اعتراف کرتا ہے، لیکن جب آپ اپنے مقام ولایت کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر حسادت جنم لے لیتی ہے، اور وہ حسادت، وہ حسد اس بات کو وہ حسد معنی ہوتا ہے کہ آپ کے مقام ولایت کو تسلیم کریں۔ لہٰذا آپ نے پہلے مرحلے میں اگر ہم دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کا، تو اپنے اس ابتدائی مرحلے میں ولایت کو بیان کیا ہے رسول کے قرابت دار ہونے کی حیثیت سے، جبکہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم دیکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا علمی کا زمانہ علمی ترقی اور علمی وسعت کا زمانہ ہے۔ آپ نے مقام ولایت کا دفاع کیا ہے عاقلانہ طریقے سے، آپ کے مناظرات، آپ کے کلام میں وہ واضح طور پہ پایا جاتا ہے، قرآن سے استدلال کیا ہے امامت اور ولایت کو۔ لیکن پھر ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ امامت مظلومیت میں چلی جاتی ہے، اور وہ دفاع اور وہ اس طرح سے یعنی امام کاظم علیہ السلام کے بھی مناظرات ہیں لیکن محدود سطح پر ہیں، مخصوصاً امام تقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ان اماموں نے امامت اور ولایت کا بہت ہی شاندار طریقے سے کھلا دفاع کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب امام رضا علیہ السلام سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا، ابن رسول اللہ، ہمیں آپ کے لیے اس پر خوف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کس قدر کھلا ولایت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی امامت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ابھی تو ہارون کی تلوار سے آپ کے والد کا خون ٹپک رہا ہے، ہمیں آپ کی جان کی نسبت خطرہ ہے۔ فرمایا کہ میں وہی جواب دوں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ اگر ابو لہب میرے سر کا ایک بال بھی کم کر کے سکا تو سمجھ لینا میں رسول نہیں ہوں۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گا، اگر ہارون رشید مجھے ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکا تو یقین رکھ لینا میں تمہارا امام نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے مخصوصاً امام ہادی علیہ السلام سے اس زیارت جامعہ کا صادر ہونا، جس میں کہ امامت اور مقام ولایت، مقام امامت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ایک زبان معصوم سے صادر ہوئے ہیں، یہ صرف ایک مومن کے دل کو تو لذت ایمان اور حلاوت ایمان سے سرشار کرتے ہی ہیں۔ ایک مومن کو تو زیارت جامع کبیرہ بہت خوبصورت لگتی ہے، اس کے دل کو تسکین دیتی ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے آپ نے مقام ولایت کا جو تعارف بیان کیا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم، ایک ایک فضیلت جو مقام ولایت کی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی سلسلے کو اگر ہم زیارت جامع کبیرہ میں آگے چلیں تو وہیں پر کتنی ہی خوبصورت اوصاف کا ذکر ہے۔ وہیں پر فرمایا و سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان، آپ کی سجیہ اخلاق کیا ہے؟ کرم اور احسان کرنا، و عادتکم الاحسان، اور آپ کی عادت نیکی کرنا ہے۔ جو اہل بیت کے حبدار اور دوستدار ہیں وہ آپ کے اس اخلاق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کا شکار، لیکن آپ اہل بیت کا یہ اخلاق صرف اپنے حبداروں اور دوستداروں کے لیے نہیں ہے بلکہ دشمن کے لیے بھی یہی اخلاق ہے۔ وہ شخص جو جسارت کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی نسبت، فرمایا جب وہ جسارت کر چکا، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں
لگتا ہے تو ہمیں نہیں جانتا، شامی ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں تو ہم تجھے گھر دیتے ہیں، زاد راہ نہیں تو زاد راہ دیتے ہیں، مہمان بنانے والا نہیں، ہم تجھے مہمان کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت آپ کی نسبت جسارت کرتا تھا، جہاں بھی آپ کو دیکھتا تو جسارت کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو خبر دی کہ ابن رسول اللہ، وہ شخص جو آپ کی شان میں آپ کی نسبت گستاخی کرتا تھا، سخت پریشان ہے، اس کی ساری کھیتی اور باغ تباہ ہو گئی۔ امام علیہ السلام شہر سے باہر اس کے کھیت کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی امام علیہ السلام کو دیکھتا ہے اس مصیبت کے وقت میں بھی گستاخی کرتا ہے۔ امام اسی طرح سے چلتے چلتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، فرمایا میں نے سنا ہے تیرا نقصان ہو گیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے مجھے بتا تاکہ میں تیرے نقصان کی تلافی کروں۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے سارے نقصان کی تلافی کی، شرمندہ ہوا اور امام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اسی طرح سے مامون اور رشید، اگرچہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں ولی عہد بنایا ہے، امام علیہ السلام کو بظاہر وہ شان و شوکت دی ہے کہ مامون کے دور میں بہت سارے عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے ساتھ امام علیہ السلام کو مناظرے کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ مناظرات ایک قیمتی خزانہ ہیں امام رضا علیہ السلام کے علم کے، جس نے مذہب جعفریہ کو تقویت دی ہے، مذہب امامت اور ولایت کو قوت بخشی ہے۔ وہیں پر ایک شیعہ امام کو جب مامون کے دربار میں دیکھتا ہے تو کہتا الحمدللہ، امام فرماتے ہیں غلط سوچا ہے تم نے، یہی مامون جس نے مجھے دربار میں اس طرح سے بٹھایا ہے، یاد رکھنا یہی میرا قاتل ہے۔ اس سارے کے باوجود مامون امام سے درخواست کرتا ہے، امام میں اپنی فلاں کنیز سے بہت محبت رکھتا ہوں، آپ دعا کریں کہ خدا مجھے اس کنیز سے صاحب اولاد کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب خدا تجھے اولاد دے گا۔ لہٰذا آپ کی یہ سجیہ اخلاق کرم و احسان صرف اپنوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، دشمن کے لیے بھی ہے، اور صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی، پرند چرند حیوانات کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ حیوانات بہت اچھے طریقے سے ان ہستیوں کے مقامات کو سمجھتے ہیں اور آپ اہل بیت نسبت تواضع اور خضوع رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَ الصَّلَاةَ عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا، یعنی اہل بیت پر جو اللہ تعالیٰ نے صلوات کو امت پر لازم قرار دیا، اہل ایمان پر لازم قرار دیا ہے کہ آپ اہل بیت پر درود و سلام بھیجیں، اس کا اثر کیا ہے؟ ہماری خلقت کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ خلقت طاہر ہو تو خود بخود خلق بھی طاہر ہو جاتا ہے۔ وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا، ہمارے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ وَتَزْکِیَةً لَنَا، کس قدر میں اور آپ تزکیہ کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کریں، لیکن یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے مالی ایک بیج کو لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اسے جھاڑیوں سے اور خاردار جھاڑیوں سے اور غیر ضروری گھاس پھوس سے صاف کرتا ہے، بر وقت پانی دیتا ہے، مناسب آب و ہوا مہیا کرتا ہے، لیکن اسے ثمر آور کرنا پروردگار کے اختیار۔ بالکل اسی طرح سے میں اور آپ اپنے اخلاق اور اپنے تزکیے کے لیے جتنی بھی کوشش کریں، اسے کامیابی سے ہمکنار جب تک توفیق الہی، عنایت الہی، فضل الہی شامل حال نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ فضل الہی کس طرح سے ہوگا؟ اہل بیت پہ صلوات سے۔ تزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس اس اعتبار سے یہ زیارت جامعہ کبیرہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے ہاتھ میں، اہل بیت علیہ السلام کے مقام معنوی۔ جہاں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام معنوی کی خبر دیتا ہے اور آپ کے فضائل کا قصیدہ ہے، وہیں پر جس قدر فضائل کا ادراک عمیق ہوگا اسی قدر مصائب کا ادراک بھی عمیق تر ہوتا چلا جائے گا۔
ایک لحظے کو سوچئے امیر المومنین علی علیہ السلام، تاریخ میں سب سے درخشاں چہرہ، یعنی سب سے زیادہ جس کی زندگی کے تمام پہلو عالم اسلام کے سامنے کھل کر جس کی زندگی کے تمام زیادہ تر جوہر عالم اسلام کے سامنے کھل کر آئے اور تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، وہ علی علیہ السلام۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں، شجاعت کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے، عبادت، نرم خوئی، ملائمت کتنی ہے اور مصنوعیت کتنی ہے۔ اس تمام اوصاف حمیدہ سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان۔ انسان کو دکھ نہیں ہوتا کس قدر ناشناس لوگ تھے، کس قدر بد فطرت ہوں وہ لوگ جو اوصاف حمیدہ سجیہ کرم، عادت احسان کی عادت سے، جن کے اخلاق ہی کرم ہے، جن کی عادت ہی احسان ہے، انہیں تکلیف و ایذا پہنچائیں۔ امام ہادی علیہ السلام باوجود اس تمام نظر بندی کے باوجود، لوگوں کی نظروں سے بظاہر اوجھل، اس تمام کے باوجود آپ نے اپنے شیعوں کی رہنمائی کی، تمام عالم اسلام میں اپنے وکلاء کو بھیجا اور شیعوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ نے اپنی اس 20 سالہ مدت امامت میں شیعوں کو باہم منسجم کرنے میں، متحد کرنے میں اور جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور نظام وکلاء متعارف کروایا، اور پہلی بار امام نقی علیہ السلام نے ہی ہر علاقے میں اپنے وکیل بھیجے اور ان وکیلوں کے ذریعے اپنے شیعوں کو خود سے امامت کے ساتھ مرتبط کیا۔ اور اس سارے کے باوجود بھی حاکم راضی نہ ہوا، اور اسے یہی اس بات کا خوف کھایا جاتا ہے کہ کہیں امام کے شیعہ کوئی ایسی منصوبہ بندی تو نہیں کر رہے کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ ایک مرتبہ متوکل نے رات کی تاریکی میں اچانک اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ سپاہی فوراً سے اندر داخل ہوئے، اس گھر میں داخل ہوئے، دیکھا امام حجرے میں تشریف فرما ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی حال میں امام علیہ السلام کو دربار میں لے آئے۔ متوکل شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام کی طرف شراب کے جام کو بڑھایا۔ امام فرماتے ہیں واللہ میرا گوشت اور خون شراب سے آلودہ نہیں، آج تک آلودہ نہیں ہوا ہے۔ پھر امام کو اصرار کیا کہ آپ کچھ اشعار کہیں، کہا مجھے اشعار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اصرار بڑھا۔ امام فرماتے ہیں وہ بلندیوں پر بسیرا کرنے والے، پہاڑ کی چوٹیوں پر رہنے والے، مزین محلوں میں رہنے والے، جب کالی مٹی میں اتر گئے اور زمین پر لیٹ گئے تو پوچھا کہاں گئے وہ سونے کے کنگن، کہاں گئے وہ بستر نرم تکیے، کہاں گئے وہ تمہارے خوبصورت چہرے، اور کہاں گئے وہ خوبصورت چہروں پر سائے کرنے والے نرم و گداز پردے۔ جب امام علیہ السلام یہاں تک پہنچے، کہا کہ قبر میں اتر گئے، وہ ساری زینتیں، سارا کچھ پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے، خالی ہاتھ قبروں میں اتر گئے۔ ایک مرتبہ متوکل پر لرزہ طاری ہو گیا، پوری محفل رونے لگی۔ امام علیہ السلام کی مقبولیت اور آپ کی امامت کی محبوبیت دیکھ کر بالآخر وہی حربہ آزمایا گیا اور آپ کو مخفیانہ زہر دیا گیا۔ متوکل نے آپ کو بہت ساری اذیتیں دیں۔ ایک مرتبہ متوکل نے آپ کی شان گھٹانے کے لیے تمام لوگوں کو حکم دیا، سادات، امراء، علماء، سب متوکل کی سواری کے ساتھ پیدل چلیں۔ گرمی کا دن تھا، امام علیہ السلام تمام لوگوں کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے اور آپ کو پسینہ آ رہا، تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص آگے بڑھا اور کہا مولا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا واللہ کہ میری حرمت
خدا کی نظر میں ناقہ صالح اور ناقہ صالح کے بچے کی طرح سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے گھر آ کر یہ واقعہ اپنے بچوں کے استاد کو بتایا تو اس نے کہا 3 دن کے لیے اپنے اموال اور اپنے امور کو منظم کر لو، سمیٹ لو، 3 دن کے بعد متوکل کی بساط الٹ جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جنہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹی تھی، خدا نے قرآن میں کہا 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اور اس کے بعد عذاب آیا تھا۔ 3 دن کے بعد ویسا ہی ہوا، ترکوں نے حملہ کیا، متوکل کے بیٹے نے ترکوں کے ذریعے حملہ کیا اور اپنے باپ کو قتل کر کے منصب خلافت کو سنبھال لیا۔ امام کو مخفیانہ زہر دی گئی اور آپ چند دن بیمار رہے، اور اس کے بعد عیادت کے لیے آپ کے پاس صرف آپ کے اکلوتے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کا سر اپنے دامن میں رکھا اور بار بار آپ کو پانی پلاتے تھے، آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے تھے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی دن مولا حسین آپ کے دن جیسا سخت نہیں ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پر بہن گردن پہ چلنے والے خنجر کی ضربیں گنتی رہی ہے۔ 11 محرم کو جب لاشوں سے ودا کرنے کا وقت آیا تو سب نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرا دیا، پر سید سجاد خود کو سواری سے گرا بھی نہ سکے، کیونکہ آپ کے پاؤں سواری کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ یہ وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کا سر آغوش میں تو کچھا بے گور و کفن لاشوں کو دفنا بھی نہ سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب